ناظرین کرام، ظالم انسان کبھی بہادر نہیں ہوتا، بس کمزور لوگ اس سے ڈر کر اس کو بہادر بناتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ یہ دنیا کو جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ مولا کریم مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ اپنانے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ پہلے عورتیں اپنے شوہر کا انتظار کرتی تھی کہ وہ آئیں گے تو کھانا کھائیں گے، لیکن اب انتظار کرتی ہیں کہ وہ کھانا لائیں گے تو کھائیں گے۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو انسان کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ انسان کی روح کے لیے بہترین صدقہ یہ ہے کہ درگزر کیا جائے۔ جتنا وقت لوگ دوسروں کو گرانے میں لگاتے ہیں، اتنا وقت اپنے مسلمان بھائی کو اوپر بڑھانے میں لگائیں تو دونوں کامیاب ہو جائیں گے۔ تنہا ہونا اور تنہا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ عبادت کرنے والے لوگ دوسروں کو دکھ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ سے محبت کرنے والے نہیں۔ اکثر خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ تمہیں مار دیتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ تم اداس رہو ان لوگوں کے لیے جن کو تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے، اور یہ ٹلتی توبہ کی وجہ سے ہے۔ عجیب رواج ہے دنیا والوں کا، گھر کی رونق بھی دو اور جہیز بھی۔ دو لوگوں کے اندر رشتہ ہمیشہ کسی دوسرے کی وجہ سے خراب ہوتا ہے۔ وہ رشتہ مضبوط ترین ہوتا ہے جہاں عیب گنوائے نہیں جاتے بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ کسی مسلمان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی اس کو بے عزت کرنا ہے۔ تباہی اور بربادی ایسے لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے زندگی میں تو دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر حسد کبھی نہ کرو۔ آپ چاہے کچھ بھی اچھا کریں یا برا، لوگوں کو غلطیاں ہی نظر آتی ہیں۔ تمہارے پاس دو لوگ فیصلے کے لیے آئیں تو پہلے کے حق میں فیصلہ کبھی نہ دو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ جس نے رب کریم کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیا، اس نے سکون و آرام پا لیا۔ ممکن کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر تم کو ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ جھوٹ میں پریشانی ہے اور سچ میں خوشی ہے، صبر میں برکت ہے اور غصے میں نقصان ہے۔ اور ناظرین کرام، اخلاق تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ تنہائی کے اندر گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ رب کریم خود ہوتا ہے۔ پیار محبت کے نام پر کسی کو استعمال کرنا تو آسان ہے، مگر استعمال کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ رب کریم نے انسان کو بھیجنے سے پہلے مکافات عمل کا نظام طے کر لیا تھا۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے
کہ کچھ دیر اس کے بغیر رہا جائے۔ لوگوں سے امیدیں نہ لگاؤ، اپنا خیال آپ رکھو۔ زندگی تمہاری ہے، دوسروں کی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ رشتہ چاہے 1 سال کا ہو یا 10 سال کا، ٹوٹنے میں ایک پل لگتا ہے۔ حقیقی سکون تب حاصل ہوتا ہے جب انسان تنہائی کے اندر اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ لوگوں کی حقیقت یہ بھی ہے کہ جب گرمیاں چلی جاتی ہیں، لوگ سایہ دار درختوں کو بھول جاتے ہیں۔ بابا جی کہا کرتے تھے، بیٹا، جو لوگ ماضی کی یادوں میں اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی دکھاوا ہو۔ اور ناظرین، ایک مان ہی ہوتا ہے جو ہم کو کسی بہت اپنے پر ہوتا ہے، اگر وہ ہمارا مان توڑ دے تو پھر ہم ایسے ٹوٹتے ہیں، دوبارہ جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جانے والی چیز دشمنوں کا ظلم نہیں بلکہ ہمارے اپنوں کی خاموشی ہے۔ آہستہ سے چلنا اور اپنی منزل تک پہنچ جانا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے کہیں بہتر ہے۔ خیرات دینے کی عادت ڈالو۔ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑانا ہے۔ کسی شخص کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ اور ناظرین، سوچ چھوٹی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے، اور سوچ بڑی ہو تو ہر مشکل کا حل نظر آتا ہے۔ جن کی چوٹ نظر نہیں آتی، کتنے گہرے وہ وار ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی جانتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، وہ زندگی میں کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ بہت خود غرض ہوتا ہے انسان، کوئی اچھا لگے تو اس کی برائیوں کو بھلا دیتا ہے، اور اگر کوئی برا لگے تو اس کی اچھائی بھلا دیتا ہے۔ اپنے بزرگوں کو کبھی بوجھ نہ جانو، انہیں تنہا مت چھوڑو، اور یاد رکھو یہ وقت تم پر بھی آنا ہے۔ لوٹ کر جو تمہارے پاس آئے اس کے لیے دروازے کھلے رکھو، یہی رب کریم کا بھی طریقہ ہے۔ عورت 18 سال جیسی جوان نظر آنا چاہتی ہے تو روز چلگوزہ کھا کر سویا کرے۔ برسوں سنوارتے رہے ہم کردار، مگر کچھ لوگ بازی لے کے صورت سنوار کر۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔